سب سے پہلے آپ کو بتائیں، نون لیگ نے پیپلز پارٹی کو پانی، گندم اور ترقیاتی فنڈز پر تحفظات دور کرنے کی یقین دہانی کرا دی۔ گورنر ہاؤس لاہور میں نون لیگ پیپلز پارٹی کوارڈینیشن کمیٹی نے ملکی صورتحال کے پیش نظر مل جل کر چلنے پر اتفاق کیا۔ رہنما پیپلز پارٹی حسن مرتضیٰ نے کہا، سوال یہ ہے کہ نئی نہریں نکالی جائیں گی تو ان کے لیے پانی کہاں سے آئے گا؟ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان نے کہا، نہروں پر سندھ کے تحفظات دور ہونے چاہیے۔ پانی کا ایشو سیاسی نہیں، تکنیکی ہے، تکنیکی معاملات پر بات ہونی چاہیے۔ اجلاس میں پنجاب میں پاور شیئرنگ پر پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ اس سے پہلے صدر نون لیگ نواز شریف کی ہدایت پر رانا ثناء اللہ نے وزیر اطلاع سندھ شرجیل میمن سے فون پر رابطہ کیا۔ انہیں بتایا کہ نہروں کے معاملے پر مذاکرات کو تیار ہیں۔ نواز شریف اور شہباز شریف نے نہروں پر سندھ کے تحفظات دور کرنے کی ہدایت کی ہے۔ شرجیل میمن نے کہا کہ پیپلز پارٹی نہروں پر وفاق سے مذاکرات کو تیار ہے۔ پیپلز پارٹی سندھ کے لیے 1991 کے معاہدے کے تحت پانی کی منصفانہ تقسیم چاہتی ہے۔ ٹیلی فونک گفتگو میں دونوں رہنماؤں نے مسئلہ بات چیت سے حل کرنے پر اتفاق کیا۔ غزہ کے مسلمانوں سے اظہار یکجہتی اور اسرائیلی جارحیت کے خلاف اسلام آباد میں جماعت اسلامی کے تحت غزہ مارچ کا اہتمام کیا گیا۔ جلسہ عام سے خطاب میں امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ اسرائیل کو امریکہ کی پشت پناہی حاصل ہے، غزہ ملبے کا ڈھیر بن گیا ہے۔ مسلم حکمران امریکہ اور یورپ کے طلبہ سے سبق سیکھ لیں۔ یہ عربوں کی سرزمین ہے، یہ فلسطینیوں کی سرزمین ہے۔ سامراج نے، استعمار نے یہاں سازش کر کے ناسور کی صورت میں یہودیوں کو لا کر بسایا ہے، ہماری زمینوں پہ قبضہ کیا ہے۔ اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں، یہ سلسلہ رکے گا نہیں، ہمیں روکنا پڑے گا، متحد ہونا پڑے گا، عالم اسلام کو بھی جگانا پڑے گا، اور لائک مائنڈڈ ممالک، وہ سارے باضمیر ممالک جو اس وقت اسرائیل کے خلاف ہیں، انہیں بھی اکٹھا کرنا پڑے گا۔ کوئی اور یہ کام کرے نہ کرے، پاکستان کو یہ کام کرنا ہوگا۔ اسلام آباد میں مجلس وحدت المسلمین کے زیر اہتمام استحکام پاکستان کانفرنس ہوئی۔ رہنما پی ٹی آئی سلمان اکرم راجہ نے کہا، آئین کو بار بار توڑا گیا ہے، تحریک تحفظ آئین پاکستان آئین کے دفاع اور بہتری کے لیے ہے۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے کہا کہ ملک میں قانون کی حکمرانی، مالی استحکام اور داخلی امن ناپید ہو تو ترقی کے سارے دعوے جھوٹے ثابت ہو جاتے ہیں، معیشت کمزور ہو تو ترقی ممکن نہیں۔ سابق سینیٹر مصطفیٰ نواز کھوکھر نے کہا کہ وفاق کو آج جو خطرات لاحق ہیں وہ انہوں نے اپنی زندگی میں پہلے کبھی نہیں دیکھے۔ فیصلے بند کمروں کی بجائے عوامی مینڈیٹ کے تحت ہوں، تب ہی حقیقی استحکام آئے گا۔ علامہ راجہ ناصر عباس نے کہا کہ ملک میں قانون کی حکمرانی نہ ہو تو وہ تنزلی کی طرف جاتا ہے۔ محمود خان اچکزئی نے خطاب میں تجویز دی کہ اسپیکر کے خلاف تحریک عدم اعتماد لا کر فارم 45 والوں کی اسمبلی بنائی جائے۔ سنی اتحاد کونسل کے چیئرمین حامد رضا نے کہا کہ بدقسمتی ہے کہ ملک کی بات کرنے والوں کو غدار ٹھہرایا جا رہا ہے۔ سندھ کینال منصوبے کے خلاف سکھر ببلو بائی پاس پر وکلاء کا 3 روز سے دھرنا جاری ہے۔ دھرنے کے باعث قومی شاہراہ بند ہونے سے جانوروں سے بھرے درجنوں ٹرک اور سینکڑوں مال بردار گاڑیاں پھنس گئی ہیں۔ شکارپور میں وکلاء برادری کی جانب سے انڈس ہائی وے بائی پاس کے مقام پر دھرنے سے سندھ پنجاب بلوچستان آنے اور جانے والی ٹریفک معطل ہو گئی ہے۔ حیدرآباد، جیکب آباد، ٹھٹھہ، کندکوٹ، گھوٹکی، ٹنڈو محمد خان، میہر، سجاول، ماتلی سمیت بیشتر علاقوں میں شٹ ڈاؤن ہڑتال کی گئی۔ نہروں کے معاملے پر کراچی میں سندھ پٹیشن فورم کے تحت مارچ کیا گیا۔ جی ڈی اے رہنما صفدر عباسی نے کہا، پانی کا مسئلہ سندھ کی زراعت کا ہی نہیں، شہروں کا بھی ہے۔ کوٹری اپ اسٹریم میں پانی نہیں آیا تو کراچی میں بھی پانی نہیں پہنچ پائے گا۔ صدر سندھ یونائٹڈ پارٹی زین شاہ نے کہا کہ پیپلز پارٹی کے صدر نے 8 جولائی کو کینالوں کی منظوری دی ہے۔ پیپلز پارٹی لوگوں کا غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے احتجاج کر رہی ہے۔ بلوچستان میں شہید مسافر خواتین، بچوں، بزرگوں، بے گناہ مزدوروں اور بلوچن سے اظہار یکجہتی اور کالعدم بی ایل اے اور بلوچ یکجہتی کمیٹی کے خلاف کراچی پریس کلب کے سامنے ریلی نکالی گئی، جس میں طالبات، مذہبی اسکالرز، ڈاکٹرز، وکلاء سمیت مختلف شعبہ جات سے تعلق رکھنے والی خواتین شریک ہوئیں۔ شرکاء نے کہا کہ را کے پلانٹڈ گروپس سازش کے تحت دوسرے صوبوں کے لوگوں کو ظلم کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ بلوچستان کی ترقی پڑوسی دشمن ملک کو ہضم نہیں ہو رہی۔ کلات میں بلوچستان نیشنل پارٹی کے زیر اہتمام بلوچ یکجہتی کمیٹی کے رہنماؤں کی گرفتاری کے خلاف احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ مظاہرین نے بلوچ یکجہتی کمیٹی کی خواتین رہنماؤں کی فوری رہائی کا مطالبہ کیا۔ ریلی میں جمہوری وطن پارٹی جے یو آئی نظریاتی کے رہنما بھی شریک ہوئے۔ فلسطینی عوام سے اظہار یکجہتی کے لیے مرکزی مسلم لیگ نے کراچی میں شاہراہ قائدین پر غزہ کانفرنس کا انعقاد کیا۔ سیکرٹری جنرل سیف اللہ قصوری نے کہا، مظلوم فلسطینیوں نے اپنی جدوجہد سے اسرائیلی فوجی قوت کو پیغام دیا ہے کہ کامیابی عزم سے ملتی ہے، میزائلوں سے نہیں۔ صہیونی طاقت بکھلاہٹ اور بدحواسی کا شکار ہو چکی ہے۔ کانفرنس سے لیگ کے صدر فیصل ندیم، حماس رہنما ناجی ظہیر اور دیگر نے بھی خطاب کیا۔ کراچی پریس کلب کے باہر امامیہ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن کراچی نے غزہ پر جاری اسرائیلی جارحیت کے خلاف احتجاج کیا۔ آئی ایس او کراچی کے صدر بردار سروش رضا کے علاوہ مولانا صادق رضا نقوی اور فلسطین فاؤنڈیشن کے صابر ابو مریم نے شرکت کی۔ مقررین نے کہا کہ پاکستان میں اسرائیلی ایجنڈا برداشت نہیں کریں گے، حکومت اسرائیل نواز تنظیموں پر پابندی لگائے۔
لاہور میں اہل حدیث یوتھ فورس نے غزہ سے اظہار یکجہتی کے لیے بتی چوک سے مال روڈ فیصل چوک تک ریلی نکالی. شرکاء سے خطاب میں مقررین نے اسرائیلی مصنوعات کے بائیکاٹ کا مطالبہ کیا اور فلسطین کے حوالے سے سعودی عرب کے کردار کو سراہا. مقررین نے کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے فلسطینی عوام کے لیے بھرپور کوشش کی ہے. وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری نے فوڈ چینز پر حملوں کو کھلی دہشت گردی قرار دے دیا. لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ غزہ یکجہتی کے نام پر کسی کو امن و امان کو ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دیں گے. اسما بخاری نے کہا کہ شر پسندوں کی جانب سے تشدد اور دہشت گردی رکوانے کے لیے علماء کرام کو آگے آنا چاہیے. پاکستان سمیت دنیا بھر میں مسیحیوں نے آج ایسٹر کا تہوار منایا. ملک بھر کے گرجا گھروں میں دعائیہ تقریب کا اہتمام کیا گیا. کراچی کے سینٹرل بروکس میموریل سمیت مختلف گرجا گھروں میں خصوصی عبادات کا انعقاد کیا گیا.